اور تحفہ دے رہا ہوں، بڑا قیمتی تحفہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ قرب قیامت میں سال ایسے گزریں گے جیسے مہینے، اور مہینے ایسے گزریں گے جیسے ہفتے، اور ہفتے ایسے گزریں گے جیسے دن، اور دن ایسے گزرے گا جیسے شرارہ، چنگاری۔ آگ جلائے نا آگ، اس میں سے ایسے ایک چھوٹی سی چنگاری اوپر جاتی اور بجھ جاتی ہے۔ 2018 آیا، پلکوں میں گزر گیا۔ 19 آیا اور ایک مہینہ بھی گزر گیا، اور باقی 11 مہینے رہ گئے، اور اس میں سے بھی چند دن اوپر ہو گئے۔ اگر آپ چاہتے ہیں وقت کی برکت، دنوں کی برکت، زندگی کی برکت اور لا علاج بیماریوں سے چھٹکارا، تو آج ایک ٹوٹکا بتاتا ہوں۔ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے وقت میں برکت ہو، سنیں غور سے۔ عمر صحت مند چاہتے ہیں، لمبی عمر چاہتے ہیں یا مختصر؟ وقت میں برکت چاہتے ہیں؟ میں حیران ہوا، حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ کے ایک خلیفہ، ان کا مزاج تھا کہ جب خط ان کا مرید ان کو لکھتا تھا تو اسی خط کی بیک پہ مختصر سا جواب لکھ کے بھیج دیتے تھے۔ اب ذرا جواب سنیں، سوال کہ مرشد آپ کی دعاؤں سے، اللہ کی رحمت اور توجہ سے میں روزانہ 1.25 لاکھ دفعہ اس میں ذات کرتا ہوں اللہ، 1.25 لاکھ دفعہ نفی اثبات، 1.25 لاکھ دفعہ درود پاک، 1.25 لاکھ دفعہ استغفار، 10 پارے قرآن کے، 100 نفل، یہ معمولات۔ وہ پرائمری کے ٹیچر بھی تھے، مسجد میں 5 وقت کے امام بھی تھے، جمعہ بھی پڑھاتے تھے، مفتی تھے، لوگوں کو مسائل بھی بتاتے تھے، بال بچے بہت سارے تھے، ان کی روزی روزگار کے لیے محنت بھی کرتے تھے، اسکول میں وقت بھی دیتے تھے، اور یہ معمولات بھی کرتے تھے۔ ایک عقل انسانی تو نہیں مانتی کہ یہ کیا ہے، لیکن رب جس کے وقت میں برکت دے دے، اللہ کے لیے کون سی دیر ہے۔ ہم تو اپنے وقت میں برکت ہی چھنوا بیٹھے، ہمارے وقتوں میں برکت ہی ختم، ہماری زندگی میں برکت ہی ختم، ہمارے لمحوں اور ساعتوں میں برکت ہی ختم ہو گئی، ہم تو برکت چھنوا بیٹھے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں برکت، اس کے وقت میں برکت، اس کی صحت میں برکت، ہر وقت مریض ہے بیچارہ، ایک بیماری سے نکلا دوسری، دوسری سے نکلا تیسری، ایک روگ سے نکلا دوسری، دوسرے روگ سے نکلا تیسری، ہر پل کر روگی ہی روگی ہے۔ گھر میڈیکل سٹور بنا ہوا ہے، کبھی حکیم کی دوائیں، کبھی ڈاکٹر کی دوائیں، کبھی ادھر کی دوائیں۔ صحت مند زندگی چاہتے ہیں، لا علاج بیماریوں سے نجات چاہتے ہیں، وقت اور صحت میں برکت چاہتے ہیں، زندگی اور لمحوں میں برکت چاہتے ہیں، تو اپنی نماز کی پہلی رکعت میں علم نشرح، دوسری رکعت میں علم تری کیف پڑھیں اور زندگی کا لطف اٹھائیں۔ نماز کی پہلی رکعت میں سورت علم نشرح اور نماز کی دوسری رکعت میں سورت علم تری کیف فیل، یہ پڑھیں اور اللہ کی قدرت اور رحمت دیکھیں اور اللہ کا فضل اور کرم دیکھیں۔ اپنی نماز کی رکعتوں میں اگر آپ امام کے پیچھے ہیں پھر نہیں، اگر انفرادی کوئی نماز ہے وہ سنت ہے، وہ خدا نہ خواستہ فرض قضا ہو گئے ہیں، جماعت چوک گئی ہے نہ چاہتے ہوئے، آپ کے کوئی بھی نماز ہے، سنتیں ہیں، آپ پہلی رکعت میں علم نشرح اور دوسری رکعت میں علم تری کیف فیل یہ پڑھیں۔ برکتوں کے اللہ دروازے کھولتا ہے اور رزق کی برکت ہوتی ہے، انوکھی برکت ہوتی ہے۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے میرا 1 کروڑ ایسے بن جاتا ہے پتہ نہیں چلتا، کروڑ ایسے بن جاتا ہے، میں سچ کہہ رہا ہوں ایسے بن جاتا ہے مجھے پتہ ہی نہیں چلتا میں کہاں سے بن گیا۔ اللہ نے وہ برکت کے خزانے مجھے دیے ہیں۔ اللہ سے ایک چیز مانگا کریں، اللہ آج جو تو نے مجھے برکت کا ذرہ دیا ہے اللہ میری نسلوں تک رکھنا، چھین نہ لینا۔ ہاں اللہ مجھے اگر تو نے برکت کا ذرہ دیا ہے اللہ یہ مجھے نسلوں تک دینا، اللہ مجھ سے چھین نہ لینا۔ تو برکتوں کے دروازے اللہ کھلوا دے،
لا علاج بیماریوں سے نجات دے دے، وقت میں برکت، زندگی میں برکت، سانسوں میں برکت، صحت میں برکت، دولت میں برکت، پیسے میں برکت، نسلوں میں برکت۔ برکت کبھی ختم نہیں ہوتی، کثرت ختم ہو جاتی ہے۔ کتی کتنے بچے دیتی ہے؟ 7، 10، 11۔ اور بکری کتنے بچے دیتی ہے؟ 1، کوئی 2۔ اللہ نے آنکھوں سے دکھایا ہے کہ بکری میں برکت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بکری میں حلال ہے اور برکت ہے، اور کتے میں کثرت ہے اور حرام ہے۔ اللہ کتوں کو ختم کر کے دکھاتا ہے، اللہ حلال کو بڑھا کے آنکھوں سے دکھاتا ہے۔ پہلی رکعت میں سورت علم نشرہ اور دوسری رکعت میں سورت فیل۔ کمال چیز ہے۔ رزق میں برکت اور صحت میں برکت۔ کتنے لوگ ہیں مجھے انہوں نے بتایا، انہوں نے جب سے پڑھنا شروع کیا لا علاج بیماریاں خود ہمیں چھوڑ گئیں، چھوڑ جاتی ہیں، ڈر جاتی ہیں۔ اس وظیفے میں اتنی طاقت، اتنی تاثیر اور اتنی قوت ہے۔ پہلی رکعت میں علم نشرہ اور دوسری رکعت میں علم تر کیف فیل۔ کیا کمال ہے اس میں، کیا تاثیر ہے۔ معمول بنائیں گے اور اس سے ایک انوکھی روحانی کیفیت شروع ہوتی ہے۔ اگر میں اس کے واقعات بتانا شروع کر دوں، میرے پاس بے بہا واقعات ہیں۔ انوکھی روحانی کیفیت شروع ہوتی ہے، دل کی دنیا آباد ہوتی ہے، من کی دنیا آباد ہوتی ہے، جذبوں کی دنیا آباد ہوتی ہے اور زندگی شاد ہوتی ہے۔ انوکھی روحانی دنیا، انوکھا روحانی راز شروع ہوتا ہے، اور اس کے اندر اللہ پاک اس بندے کو اپنے خاصان خاص میں شامل کرتا ہے۔ اس بندے کو ایک تاثیر ملتی ہے اور ایک توجہ ملتی ہے۔ پھر ایک نہیں، میں نے کئی محدثین، اکابرین، علماء کی زندگیوں کے واقعات میں یہ بات پڑھی، سنی۔ کئی بوڑھے بزرگوں کی زندگی میں ملنے گیا تو میں نے ان سے کہا جی پہلی رکعت میں اگر علم نشرہ، دوسری رکعت میں علم تر کیف پڑھ لی جائے، اس کا کوئی فائدہ آپ کی نظر سے گزرا؟ ایک بہت پرانے عالم تھے، دارالعلوم کبیر والا سے فارغ تھے، پرانے بابا جی تھے، اور مجھے ایک دفعہ ملے، مجھے عجیب بات کہی۔ ہمارے ہاں یہاں کوٹ لکھپت ہے لاہور میں، اس کے آگے ایک گاؤں میں گیا، ہمارے ایک بابا جی ہیں عبد المجید صاحب، کینچی کے ساتھ، ان کے گھر گیا، ان کے ساتھ ملے بابا جی، مجھے کہنے لگے جی وہ میرے مرشد آ رہے ہیں تو یہ ملنے آئے۔ پتا چلا تو میں نے یہ بات چھیڑ دی، میں نے کہا آپ کو کوئی آج تک کوئی اس کا فائدہ سنا؟ کہنے لگے جب ہمیں سبق یاد نہیں ہوتا تھا اور ہم بھول جاتے تھے